حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگوں نے خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں اور بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ گریہ وزاری شروع کر دی، اور سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے، اور باری باری گر گراتے رہے، روتے رہے، آہ و بقا کرتے رہے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، ختم ہو گئی، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تو ہوئی ہوگی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ یہ آیات سورہ یونس رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 11 میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے شہر نینوا پر، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان تھے
اور شیخ وقت تھے ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو۔ چنانچہ لوگوں نے دعا مانگنی شروع کر دی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مشہور محدث صاحب کرامت والی حضرت خواجہ فضیل بن ایاز علی رحمت رضوان کا ایک قول اس ضمن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا تھا اور جس دعا کی برکت سے شہر نینوا کا عذاب ختم ہوا تھا وہ دعا جو ہے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا قرآن نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا تھا اب مقید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب کہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نکل گئی، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے۔ پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ شہر نینوا والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ان کی گریہ وزاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔